وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یہ ہے وہ اشارہ کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ احسن تو کرنا ہے، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو تو بھلائی ملے گی، اور جن کو اچھے کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی، رکاوٹیں ہیں، کر نہیں سکتے، وہ دار الکفر میں ہے، دار السلام میں یا دار الاسلام میں نہیں ہے، دار الاسلام میں نہیں ہے بلکہ دار الکفر میں ہے، دار الکفر کے اندر زندگی گزار رہے، ان کو توفیق ہی نہیں ملتی، ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ للذین احسنوا کرے، وہ کر نہیں سکتے، تو وارض اللہ واسعہ، تو پھر اللہ کی زمین وسیع ہے۔ سورہ نساء میں اللہ کریم نے آیت نمبر 97 ہے غالباً سورہ نساء کی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، ان کو فرشتے جب فوت کرتے ہیں نا، تو فرشتے پھر پوچھتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے پوچھتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اللہ اکبر، ان سے پوچھتے ہیں نا کہ تم نے کیوں نہیں نیکیاں کی؟ وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے، تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کسی کہیں اور ہجرت کر جاتے۔ یہاں جب دار الکفر کے اندر رہ کر یا کسی بھی دار الحرب کے اندر رہ کر، تمہیں دار الشرک کے اندر رہ کر جب تمہیں دین کا کام نہیں ہو سکتا تھا، بھلائیاں نہیں ہو سکتی تھیں، للذین احسنوا والا کردار نہیں اپنایا جا سکتا تھا، تو تم ہجرت کر جاتے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ بات جو بہت کنفیوز کرتی ہے، اور اس میں آپ ایک آدھ بات اگر اور شامل کر لیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل شرک کے ساتھ مقیم رہے، اہل شرک کے ساتھ مقیم رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بری ہوں، میرا کوئی ذمہ نہیں ہے جو اہل شرک کے ساتھ زندگی گزارتا۔ اور دوسری حدیث بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جامع وسکن بالمشرکین، جو اکٹھا ہو گیا مشرکوں کے ساتھ اور وہی سکونت اختیار کی مشرکوں کے ساتھ، اللہ اکبر، فَإِنَّهُ مِثْلُهُ، وہ مشرکین جیسا ہی ہے، اس کا کوئی یعنی جو مشرکین کے ساتھ رہتا ہے وہ مشرکین جیسا ہی۔ اور دونوں حدیث صحیح۔ اس سے وہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تو جتنے پاکستان کے اندر مسلمان رہتے ہیں یا مسلمان ممالک کے اندر جتنے مسلمان رہتے ہیں اتنے یا اس سے زیادہ جو ہے وہ غیر مسلم ممالک کے اندر رہتے ہیں، تو کیا وہ وہاں نہیں رہ سکتے؟ اللہ اکبر۔ جب سورہ نساء میں ہم نے یہ آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 97 سے 100 تک، تو وہاں بھی میں نے گفتگو پیش کرنے کی کوشش کی تھی، عرض کیا تھا کہ دیکھیں دار الحرب اور دار الکفر، یا دار الکفر اور دار السلام، اس کی جو اصطلاحات اس وقت تھیں، وہ ان کا اطلاق اب کسی سرزمین کے اوپر پوری طرح نہیں ہو سکتا۔ جس کو ہم آج دار السلام کہتے ہیں وہ پوری طرح دار السلام نہیں ہے، اور جس کو ہم دار الکفر کہتے ہیں وہاں بھی مسلمانوں کو اتنی بندگی عبادت کرنے کی اجازت ہے جتنی دار السلام کے اندر ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر یہ ارشادات فرمائے، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ہجرت کو کفر اور اسلام کے مترادف قرار دے دیا گیا تھا کہ کوئی ہجرت کرے گا تو وہ مسلمان ہے، جو ہجرت نہیں کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لہذا اس موقع پر وہ آیات نازل ہوئیں جو سورہ نساء کی آیات ہے، اور اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، تم وہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ نکلو وہاں سے اور ایسی جگہ پہ پہنچ جاؤ جہاں پہ اللہ کی بندگی کیا جانا ممکن ہو، اور جہاں اللہ کی بندگی کی جانی ممکن ہو وہاں چلے جاؤ۔ اور آج کے دور میں بھی قرآن کا یہ حکم تو موجود ہے، اور یہ
پوری اپنی معنویت کے ساتھ موجود ہے کہ جہاں اللہ کی بندگی کرنے کا امکان ہے وہاں چلے جاؤ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی اجازت جو ہے وہ مسلمانوں کو مسلمان ملکوں میں دین پر عمل کرنے کی ہے، اتنی ہی اجازت غیر مسلم ملکوں میں بھی ہے. وہ جو کیا کہا تھا اقبال نے کہ مسلمان کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو سجدے کی اجازت جو ہے، اس سے اگر اسلام آزاد ہوتا ہے تو پھر یہ مسلمان ملکوں سے زیادہ، کہیں زیادہ جو کافر ملکوں کے اندر آزاد ہے. مسجدیں بنانے کی اجازت ہے، چرچ خریدنے کی اجازت ہے. مسلمان چرچ خرید کے نئے نئے اسلامک سینٹر بنا رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں. مثال کے طور پر آپ UK کو دیکھ لیں تو جس دور میں، یعنی میں اگر آج سے کوئی 18-20 سال پہلے وہاں گیا تھا تو وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ مسلمان اپنی اولادوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے. اور آج 18-20 سال بعد وہاں کے مسلمان اپنی اولادوں کے بارے میں اتنے پریشان نہیں ہیں. پریشان تو ہیں، پریشان اب بھی ہیں، لیکن اب اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے پریشان اس وقت تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب تقریباً ہر 10 منٹ کی مسافت پہ کوئی نہ کوئی مسجد کسی نہ کسی مکتبہ فکر کی بن گئی، اور ہر مسجد کے اندر 2 گھنٹے کی لازمی تعلیم جو ہے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے ہر مسجد میں تعلیم کا بندوبست ہے. لہٰذا جو مسجد کے ساتھ جڑ گیا، خاص طور پر عالم کفر کے اندر جو مسجد کے ساتھ جڑ گیا ہے نا، اس کو تو اللہ نے ایسی اسلام کی توفیق دی ہے کہ کیا مسلمان ہوں گے جو پاکستان کے اندر رہتے. لہٰذا پاکستان کے اندر 3 قسم کے مسلمان ہیں، میں اکثر کہتا ہوں. اور وہاں اگر آپ UK، امریکہ وغیرہ میں چلے جائیں، آسٹریلیا، ایون آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں بھی، تو وہاں 2 قسم کے مسلمان. یہاں 3 قسم کے مسلمان ہیں، وہاں 2 قسم کے مسلمان. ہمارے ہاں کچھ مسلمان ہیں جو ٹرو پریکٹسنگ مسلم ہیں، کچھ وہ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو درمیانے ہیں، نہ مسلمان ہیں صحیح، بس کبھی نیکی کر لی، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور یہ درمیانے مسلمان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہنے کو دل نہیں چاہتا، منافق مسلمان. یہ جو درمیانہ طبقہ ہے نا، یہ کافر ملکوں کے اندر کوئی نہیں ہے. کافر ملکوں کے اندر یا ٹرو مسلمان ہیں، بہترین مسلمان، اور یا وہ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے ہوئے ہیں. ان کا نام مسلمانوں والا ہے لیکن وہ کافروں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان طرح کی زندگی. یہ جو درمیانی قسم کے مسلمان ہیں نا، منافق قسم کے، یہ وہاں نہیں ہوتے. لہٰذا جب ہم یہ کیفیت اور یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو اب ارض اللہ واسعہ کا وہ معنی نہیں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ارض اللہ واسعہ کا معنی یہی تھا کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کیوں نہیں جاتے. وہاں الم تکن ارض اللہ واسعہ کا معنی یہی تھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کیوں نہیں جاتے. اس وقت تو یہی معنی تھا، لیکن یہ معنی اس وقت تک تھا جب تک فتح مکہ نہیں ہوا. جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اس کے بعد مکہ بھی شامل ہو گیا، پھر ہجرت کی وہ صورتحال نہ رہی، پھر مکے والوں کے لیے فرض نہ رہا کہ وہ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں. ظاہر ہے مکہ بھی اسلامی ملک اور اسلامی ملک کی سرحد کے اندر آ گیا، اور وہاں پہ بھی اسلامی حکومت قائم ہو گئی. آج اگر ہم ارض اللہ واسعۃ کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی سرزمین ایسی نظر نہیں آتی کہ ہم ہجرت کریں اور وہاں پہنچ جائیں کہ وہاں ٹرو اسلام جو ہے وہ نافذ ہوا ہوا ہو. ہمارے جو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، ان کی بات مجھے بڑی پسند آئی. وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ حقیقی طور پر اسلام نافذ ہو سوائے ایک ملک، اور وہ ایک ملک کون سا ہے؟ وہ غزہ ہے. صرف وہاں سے ہی اسلام نافذ ہے، باقی اور کسی جگہ پہ اسلام نافذ نہیں. تو وہاں اگر ہجرت کر کے جا سکتے ہیں تو جائیں، مگر نہ باقی دنیا تو پھر ساری ایک جیسی ہے. اللہ اکبر. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے.
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور جو انما یوفی الصابرون سوائے اس کے نہیں بدلہ دیے جائیں گے، یوفی الصابرون پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا صابرون کو، صبر کرنے والوں کو، اجرہم ان کا بدلہ، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! جو اللہ نے صبر کا بدلہ رکھا ہے نا، یہ بغیر حساب اس لیے رکھا ہے کہ صبر کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں، ہر کام کے اندر صبر انوالو ہوتا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے باندھ لینا یا روک لینا، تو اپنے نفس کو باندھے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے علماء نے صبر کی 3 قسمیں کی ہیں، الصبر علی الطاعات، اور کہ صبر جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جو کام ہیں اس پر بھی وہ کرنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا والصبر عن المعصیات، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں وہ بھی صبر کے بغیر انسان اس سے رک نہیں سکتا، تو اس سے رکنے کے لیے جو صبر کرنا۔ اور تیسرا صبر ہے والصبر علی المصیبات، وہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ یہ تینوں قسم کا جو صبر ہے گویا پوری زندگی کو محیط ہے، جب ہر کام ہی صبر کے بغیر نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے جو ہیں ان کو ان کا اجر پورا پورا دیا، انما یوفی، سوائے اس کے نہیں کہ پورا پورا دیا جائے گا، الصابرون، صبر کرنے والوں کو، اجرہم ان کا بدلہ، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں، اس سیاق و سباق میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ ہجرت کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ گھر چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ تو جو نکلے گا، جو گھر چھوڑے گا، وہ اپنا وطن چھوڑے گا، اپنے بعض اوقات جو خاندان والے چھوڑے گا، وہ سب کچھ چھوڑے گا، تو یہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب سے اجر عطا فرمائے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں بندگی کروں اللہ کی، مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 سورہ زمر کی، وہاں بھی ہم نے دین کو خالص کرنے کا حکم دیکھا تھا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ حکم آیا۔ پھر یہ آیا کہ الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ کے لیے جو دین ہوتا ہے وہ خالص ہی ہوتا ہے۔ اور خالص اور مصفا، یہ میں نے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس صورت میں 4 دفعہ خالص کا حکم آیا، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، اور یہ آیت نمبر 11، اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 14۔ یہ 4 جگہ جو ہے مخلصاً، دین خالص اللہ کے لیے، بندگی خالص اللہ کی، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یہاں فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ بالکل دوسرا اسلوب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ صرف تمہیں نہیں حکم دیا گیا کہ خالص دین اللہ کے لیے بندگی کرو، مجھے بھی حکم دیا گیا ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، میں اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے بندگی کروں۔ خالص کر کے، خالص اللہ کے لیے دین کیسے کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ خالص یخلص کا معنی ہوتا ہے آگ پر تپانا۔ یہ جو سونے کو یا دھاتوں کو آگ پر تپایا جاتا ہے، نیچے آگ جلا کے، اور اس کے اندر سے میل کچیل نکل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خالص یخلص۔ تو گویا جتنی کنٹیمینیشن ہے، جتنی میل کچیل ہے، اس کو نکالنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ دین پر عمل کرنا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کو خالص بھی کرنا ہے۔ جس طرح عمل کرنا فرض ہے، اس طرح اس کو خالص کرنا بھی فرض ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فهل من مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم سے مصفہ یا صاف یا صافی عمل کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ صاف اور مصفہ کا مطلب ہے شفاف، جس میں کوئی کنٹیمنیشن نہ ہو، ہمیں یہ نہیں کہا گیا۔ اس لیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی عمل ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر کنٹیمنیشن نہ ہو۔ کنٹیمنیشن تو ہوگی، کہیں ریاکاری آ جائے گی، کہیں کوئی کسی کا فائدہ آ جائے گا، کہیں کوئی مالی مفاد آ جائے گا، کہیں کچھ آ جائے گا۔ ہر چیز تقریباً ہر عمل کے اندر شامل ہو سکتی ہے۔ اب لہٰذا ہمارا جو امتحان ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وہ جو اچھے عمل ہیں ان اعمال کو خالص بھی کرنا ہے۔ جس طرح عمل کرنا ضروری ہے اس طرح اس کو خالص بھی کرنا ضروری ہے۔ خالص کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر جتنی کنٹیمنیشن ہے، جتنے فائدے نظر آ رہے ہیں، جتنی ریاکاری کا امکان نظر آ رہا ہے، جتنے مادی فائدے کی بات نظر آ رہی ہے، ہر چیز اس میں سے نکالنی ہے۔ عمل بھی کرنا ہے اور اس میں سے ہر چیز نکالنی ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے اور یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھ رہا، خالص اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مال بھی خرچ کرنا ہے، ساتھ اس خرچ کرنے کو خالص بھی کرنا۔ لہذا ہر لمحہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کے بعد میرا دین خالص ہو گیا اللہ کے لیے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی کا پروسیس ہے اپنے ہر عمل کو خالص کرتے رہو۔ جس طرح عمل کرنا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جس طرح عمل کرنا موت تک کے لیے ضروری ہے، اسی طرح موت تک ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ امتحان ہے، یہی جنگ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عمل خالص نہ ہو۔ لہذا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی بندگی کروں اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے، اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہوں میں دین کو اللہ کے لیے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا ماننے والا بن جاؤں، سب سے پہلا مسلم میں بن جاؤں، سب سے پہلے مسلمین میں سے میں ہو جاؤں۔ اول المسلمین، میں مسلمین میں سے سب سے پہلا بنوں۔ اور مسلم بھلا کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے اسلم یسلم اسلام، جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں صرف حکم دینے کے لیے نہیں آیا، جیسے بادشاہ حکم دے دیتے ہیں چلو بھی سارے فوج میں بھرتی ہو جاؤ، یہ کر لو، فلاں کر لو، نہ، یہ دین ہے اللہ کا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی بادشاہوں جیسے بادشاہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو سبمٹ کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں، جو مطیع اور فرمانبردار ہونے والے ہیں، میں ان میں سے سب سے پہلا بنوں۔ دین کو خالص بھی کرنا ہے، دین کو خالص کر کے اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے، اور سب میں سے پہلا جو مسلم ہے وہ بھی میں نے بننا ہے، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے، سبحان اللہ، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ اور منہج واضح کر دیں، اور خالص اللہ کی بندگی کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور غیر اللہ کی بندگی میں نہیں کرتا، یہ سمجھایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں بہت، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بہت ڈر ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں،
عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، یہ وہی بات پھر دوبارہ دہرائی گئی، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا اللہ اعبد، حالانکہ ہو سکتا تھا اعبد اللہ کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کو ماقبل لا کے اس میں حصر پیدا کیا گیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ اعبد، میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو، اپنا دین خالص اللہ کے لیے دین ہوتا ہی، دیکھیں الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہونا چاہیے، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین ہوتا ہی وہ ہے جو خالص ہو، جو خالص نہ ہو وہ اللہ کا نہیں ہوتا۔ اللہ کا دین وہ ہوتا ہے جو ہو ہی خالص، الا للہ الدین الخالص، اللہ کا دین وہ ہوتا ہے جو خالص ہو، اور جو خالص نہ ہو وہ اللہ کا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا ہوتا ہے، جس کے اندر ملاوٹ ہو وہ کسی اور کا ہوتا ہے۔ خالص دین جو ہوتا ہے وہ اللہ کا۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، یہ میں نے عرض کیا چوتھی بار یہ مخلص اور اخلاص کی بات آئی ہے، آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 3 میں، اور آیت نمبر 11 میں، اور آیت نمبر 14 کے اندر، کہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بندگی کرنی ہے تو وہ بندگی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بندگی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اسلام میں بندگی کا یہی تصور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ بیان کروا لیا کہ آپ یہ فرما دیجئے، یہ بتا دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے، اور اب ان کو کہیے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، میرا راستہ اور میرا عقیدہ تو یہ ہے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، پس تم بندگی کرو اس کے علاوہ جس کی چاہتے ہو، جاؤ جس کی بندگی کرنی ہے کرو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جیسے سورہ کافرون کے اندر کلیئر کٹ بتا دیا کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو میں اس کی بندگی نہیں کرتا، میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، تم کسی اور کی بندگی کرتے ہو، ہمارا راستہ الگ ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا الگ راستہ ہے، ہمارا الگ راستہ ہے، ہمارے دین کے اندر کوئی اشتراک پیدا ہو نہیں سکتا۔ لہذا فرمایا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، پس بندگی کرو ما شئتم، جو تم چاہتے ہو، من دونہی، اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو پوج لو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اصل خسارے والے وہ لوگ ہیں الذین خسروا انفسهم، اللہ اکبر، جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا، گھاٹے میں ڈال دیا، انفسهم اپنے آپ کو، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت والے دن۔ دنیا میں گھاٹا خسارہ کوئی خسارہ نہیں ہوتا، اصل خسارہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت والے دن خسارے میں ڈال دیا، اصل خسارے والے وہ لوگ۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ دنیا میں تو کسی چیز کا خسارہ نہیں ہوتا، اصل خسارہ تو وہ ہے جو قیامت والے دن ہے۔ دنیا میں کسی چیز کبھی کوئی کم ہو گئی چیز، کوئی زیادہ بڑھ گئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، مال زیادہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں مال میں بڑا خسارہ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جی کاروبار میں خسارہ ہو۔ خسارہ ہو یا نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ مال ملا ہے تو بھی امتحان ہے، مال چھن جائے تو بھی امتحان ہے۔ یہ اللہ نے امتحان کے طریقے بنائے ہوئے ہیں، کسی سے وہ چھین کے امتحان کرتا ہے، کسی کو عطا کر کے امتحان کرتا ہے، کسی کو امیر بنا کے امتحان کرتا ہے، کسی کو مفلس بنا کے امتحان کرتا ہے۔ یہ تو امتحان کے مختلف انداز ہیں، یہ فضیلت کی بات تو نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ کسی کے پاس مال ہے تو بھی امتحان ہے، اور اگر خسارہ ہو گیا ہے تو بھی امتحان ہے، اگر منافع ہو گیا ہے تو بھی امتحان ہے، ہر چیز امتحان، تو اس کی پرواہ کیا کرنی۔
وہ کہتے ہیں نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑے کاروباری آدمی تھے اور ان کی کشتیاں یا جہاز چلتے تھے، سامان کے آنے جانے کا کوئی سلسلہ تھا، تو اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اور پڑھاتے پڑھاتے کسی نے آ کے اطلاع دی کہ جی ہمارا جو سامان کا بھرا ہوا جہاز آ رہا تھا سمندر میں، وہ کنارے نہیں لگا، وہ ڈوب گیا ہے، اس کی اطلاع آئی ہے کہ وہ ڈوب گیا۔ اب جہاز ڈوب جائے، کسی کا پورا سرمایہ اس کے اوپر لگا ہوا ہو، تو کچھ نہ کچھ تو آدمی کے اوپر اثر پڑتا ہی ہے۔ تو ایسے ہی موقعوں پر ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں لوگوں کو، تو جہاز ڈوب گیا، کہتے اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا اور پھر بچوں کو پڑھانا شروع کر دی، اور تھوڑی دیر بعد پھر کوئی شخص آیا دوسرا، اس نے کہا جی ابھی جو تھوڑی دیر پہلے خبر آئی تھی وہ غلط ہے، جہاز صحیح سلامت کنارے لگ گیا ہے، پہنچ گیا ہے۔ کہتے اچھا الحمدللہ، اور پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ کنارے لگ گیا ہے تو الحمدللہ، اگر خسارہ ہو گیا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ دنیا کے خسارے اور دنیا کے فائدے، اس کی اتنی ہی حیثیت۔ اصل خسارہ قل ان الخاسرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے اصل خسارے والے وہ لوگ ہیں الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا، گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت والے دن۔ اللہ، یہی فرمایا تھا نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار ہو کے سن لو کہ وہی واضح طور پر جو خسارہ ہے وہی ہے سب سے بڑا خسارہ اور عظیم خسارہ۔ ذالک هو الخسران المبین، وہ اصل اور واضح خسارہ وہی ہے جو قیامت والے دن ہوگا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، لہم ان کے لیے، من فوقہم ان کے اوپر سے، ظلل من النار سائبان ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے۔ آگ کا سائبان ہے، چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو، سائبان کیسا ہوگا؟ آگ کا سائبان کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اوپر بھی آگ ہے نیچے بھی آگ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ جہنم اور وہ آگ جس سے اللہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے۔ یخوف اللہ بہ عبادہ، جس کا خوف، جس کا ڈر دلاتا ہے، اس سے ڈر جاؤ، اور اس سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے۔ اس سے ڈر جاؤ۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو پس میرا تقوی اختیار کرو، پس مجھ سے ڈر جاؤ، پس میری ناراضگی سے بچو۔ اور یہ جو لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی، واللہ اعلم۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ، کہ جب ان کو موج جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، جیسے سایہ ہو، سائبان ہو، سائبان کی طرح ڈھانپ لیتی ہے۔ تو سائبان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں سورہ نساء میں اللہ کریم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ جو اوپر کو جائے نا، اوپر کو جائیں تو درجہ ہوتا ہے۔ جنت جو ہے نا وہ بلندی کا استعارہ ہے، بلندی، جنت بلندی کا استعارہ۔ لہذا جنت میں جس کو اوپر سے اوپر منزل ملے گی اس کو درجہ کہتے ہیں، ایک درجہ اوپر، ایک درجہ اوپر، ایک درجہ اوپر، اور اوپر کو اوپر جو جاتے ہیں وہ درجات ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں درجات بلند کریں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، درجات، کہ وہ بلندی کے جو منزلیں ہیں وہ درجات کہلاتی ہیں۔ اور جو جہنم ہے نا وہ پستی کا استعارہ ہے، نیچے کی طرف۔ تو نیچے کی طرف جو ہے وہ درکات ہیں، جیسے اوپر کی طرف درجات ہوتے ہیں،
درجہ ہوتا ہے، درجہ، نیچے کی طرف درکہ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو لکڑی والی سیڑھی ہوتی ہے نا، لکڑی والی سیڑھی، اس سیڑھی کو ایک سٹیپ جب آپ اوپر کو لیتے ہیں تو وہ درجہ ہے، جب آپ ایک سٹیپ نیچے کو لیتے ہیں وہ درکہ ہے۔ اب یہ سٹیپس قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوں گے وہ سب سے نیچے درکے کے اندر ہوں گے، سب سے نیچا جو حصہ ہوگا اس کے اندر ہوں گے۔ کتنے حصے ہیں؟ بعض لوگوں نے تو قرآن حکیم سے مختلف نام اکٹھے کر کے جہنم کے 7 طبقات بتائیں کہ 7 طبقات ہیں جہنم کے، واللہ اعلم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو گویا جو ایک طبقے میں ہوگا اس کے اوپر بھی سائبان ہے، اوپر والے طبقے کا جہنم کا سائبان، اور نیچے بھی آگ کا سائبان ہے نیچے والے طبقے کا۔ تو سارے اوپر نیچے جو ان کے آگ ہی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی، لیکن طبقات مختلف ہوں گے۔ ایک طبقہ اوپر دیکھے گا تو اوپر بھی آگ ہے، سائبان آگ کا ہے، نیچے دیکھے گا تو نیچے بھی آگ ہے، وہ بھی سائبان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور جو منافق ہوں گے وہ سب سے نیچے والے طبقے کے اندر ہوں گے۔ لہم من جہنم مہاد، یا دوسری جگہ فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کے اندر بچھونا ہے۔ اب بچھونا کیا ہے؟ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر اوڑھنا ہے، اوپر اوڑھنی ہے، نیچے بچھونا ہے۔ بچھونا بھی آگ کا ہے، اوپر اوڑھنی بھی آگ کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ کیا اس کی کیفیت ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اس دن جب ڈھانپ لے گا عذاب ان کو، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف اس کی کیفیات بیان کی ہیں۔ حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ جہنم جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو پس مجھ ہی سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد۔ سبحان اللہ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت سے بچے، ان یعبدوها، اس بات سے بچے کہ وہ طاغوت کی بندگی کریں۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوت سے بچے رہے، ان یعبدوها، یہ کہ اس کی بندگی کریں، وانابوا الی اللہ، اور وہ جھکتے رہے، رجوع کرتے رہے، لوٹتے رہے، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ ہمیشہ ان کا رجحان، جو بھی معاملہ ہوا اللہ کی طرف رجوع، جو بھی بات ہوئی اللہ کی طرف رجوع، ہر معاملے میں، گفتگو میں، اپنے عمل میں، انفرادی عمل میں، اجتماعی عمل میں، ہر معاملے کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ طاغوت سے بچے کہ وہ طاغوت کی بندگی کرے۔ اللہ، یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کے بارے میں مختلف قسم کی ڈیفینیشنز اگرچہ جو اہل لغت ہے انہوں نے کی ہیں۔ مثال کے طور پر الطاغوت الکاہن والشیطان وکل راس من الضلال، ہر شیطان بھی طاغوت ہے، ہر کاہن بھی طاغوت ہے، اور ہر گمراہی کا سردار وہ بھی طاغوت ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والا سردار وہ بھی طاغوت ہے۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں ہوا عبارت من کل معبود من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی بندگی کی جائے وہ طاغوت ہے۔ دیکھیں
طاغوت کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ طاغوت طغیان سے ہے، طغیان کا مطلب ہوتا ہے سرکشی۔ تو طاغوت ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ سے دور کرے اور اللہ کی بندگی سے سرکشی پر ابھارے۔ اللہ کی بندگی سے دور کرنے والی ہر چیز ایسے ہی ہے گویا وہ اللہ کی سرکشی کی طرف ابھارتی ہے، لہٰذا ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کی طرف سے سرکشی کی طرف ابھارے۔ تو پھر کون کون سی چیز طاغوت ہوئی؟ شیطان تو طاغوت ہوا، انسان کا نفس بھی طاغوت ہوا، یہ مادیت بھی طاغوت ہوئی، یہ جو نئے نئے جو ٹولز آ گئے ہیں، یہ ہر چیز جو ہے یہ طاغوت ہوئی۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو کون کون سی چیز جو اللہ کی بندگی سے ہمیں دور کرتی ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی سے دور کرتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اس لیے میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ جو کچھ ہم وقت ضائع کرتے ہیں موبائل پہ بیٹھ کے، اللہ ماشاء اللہ جو اس کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں وہ پازیٹیولی مثبت استعمال بھی اس کا ہو سکتا ہے، لیکن جو وقت ضائع کرتے ہیں اور صرف وقت ضائع کرتے ہیں تو یہ بھی طاغوت ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی سے دور کر دے وہ طاغوت، وہ شیطان ہو، وہ کاہن ہو، وہ گمراہی کا کوئی سردار ہو، کوئی گمراہ ہو، کوئی گمراہ قائد ہو، گمراہی کے قائدین ہوں، یا پھر اللہ کی ذات کے علاوہ جس کی بھی بندگی کی جائے وہ سارے کے سارے طاغوت ہیں۔ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ پوری اوپر جو عبارت آئی ہے اس میں اللہ کی بندگی کا ذکر ہے، یہاں اللہ کی بندگی کا ذکر نہیں ہے، طاغوت کی بندگی سے بچنے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے صرف اللہ کی بندگی کرنا کافی نہیں ہے، طاغوت کی بندگی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ جب تک یہ طاغوت سے، یعنی انسان اگر طاغوت سے نہیں بچتا تو اللہ کی بندگی کا حق پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوت سے بچے رہے، ان یعبدوها، یہ کہ اس کی بندگی کریں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ فبشر عباد، پس خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو، فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ جو میرے بندے ہیں نا، یہ کس کا معنی ہے؟ یہ اصل میں تھا فبشر عبادی، اور یہ جو یا یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو یا گر گیا، تو جو دال کے نیچے زیر ہے نا وہ بتاتا ہے کہ عبادی ہے اصل میں، فبشر عبادی۔ یہاں پہ ویسے تو آیت ہے، رک جانا ہے فبشر عباد، لیکن ترجمہ کیا ہے؟ پس میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے، جو طاغوت سے بچ گئے اور اللہ کی بندگی کرتے رہے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشخبری دے دیجئے۔ وہ کون ہیں؟ وہ میرے بندے کون ہیں؟ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے بندے وہ ہیں جو پوری توجہ سے بات کو سنتے ہیں۔ یستمعون القول، استماع جو ہے ایک ہوتا ہے سمع یسمع، باب سامعہ سے، ایک ہے استماع یستمع، باب افتعال سے، تو اس کے اندر تکلف پایا جاتا ہے۔ یستمعون القول، اس کا مطلب ہے پوری توجہ سے سنتے ہیں، جو پوری توجہ سے بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین کی، جو اس میں سے بہترین ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ سنتے بات ہیں لیکن پیروی اس چیز کی کرتے ہیں جو سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔
سبحان اللہ، ہدایت یافتہ، ان کی ڈیفینیشن وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، پیچھے بات ہوئی تھی نا اولو الالباب کون ہیں، عقل والے کون ہیں، یہاں اللہ نے عقل والوں کی بھی ڈیفینیشن کر دی اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی ڈیفینیشن فرما دی. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے. اب یہ کون ہیں؟ جو سنتے ہیں پھر اس میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں. اس کے 3 مفاہیم جو ہیں وہ مفسرین نے لکھے ہیں. ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اچھا برا سب سنتے ہیں، اچھا بھی سن لیا، برا بھی سن لیا، سب سن لیا، اس میں سے جو بہترین ہے اس کی پیروی کر لی. یعنی سننے میں وہ یہ فرق نہیں رکھتے کہ کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، سب سنتے لیکن پیروی ہر ایک کی نہیں کرتے. پیروی کرتے ہیں صرف اس میں سے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو اس میں سے بہترین ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. لہٰذا ایک تو یہ ہے اچھا برا سب سننا، اور ایک یہ ہے صرف اچھا اچھا سننا، برا سننا ہی نہیں. لہٰذا دوسری تفسیر یہ ہے کہ صرف اچھا اچھا سنتے ہیں اور اس میں سے جس کی پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں. جیسے اللہ کریم نے فرما دیا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے. لہذا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کوئی اللہ کے کلام کے علاوہ اور کوئی چیز احسن ہے تو اس کی پیروی کرے، اور کوئی چیز احسن ہے نہیں تو صرف اللہ کے کلام کی پیروی کریں، اللہ کے قرآن کی پیروی کریں. یا پھر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین کلام اللہ کا کلام اور بہترین ہدایت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. لہٰذا اہل ایمان کا ذوق جو ہے اہل ایمان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اور طاغوت سے بچنے کی وجہ سے. دیکھیں اللہ کی بندگی، طاغوت سے بچنا، یہ اہل ایمان کا اتنا شاندار ذوق ہے، اتنا عالی ذوق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مزاج بھی عالی فرما دیتا ہے. ان کا مزاج اتنا عالی بن جاتا ہے کہ پھر یہ ایسے مکھی کی طرح گندگی پہ نہیں گرتے، اور یہ چھوٹی موٹی چیز ان کو پسند بھی نہیں آتی، چھوٹے موٹے اعمال، چھوٹی موٹی کتابیں ان کو پسند نہیں آتی. کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، ان کا بہترین عالی اور انتہائی اعلیٰ ذوق ہوتا ہے، اور ان کی پسندیدہ کتاب پھر ہوتی ہے اللہ کا قرآن. ان کی پسندیدہ رہنمائی ہوتی ہے وَأَحْسَنُ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ کا یہ معنی. ایک اور معنی مفسرین نے کیا ہے، حسن اور احسن میں فرق کیا. وہ جو بات میں پہلے ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، ایک حسن بات ہوتی ہے، ایک احسن ہوتی ہے. حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھی بات. ہر اچھائی ہر نیکی حسن ہے، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں احسن ہیں، زیادہ بہتر ہیں. اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو احسن پر عمل کرتا ہے، حسن پر عمل نہیں کرتا. لہذا یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی اور اہل عقل کی جو ڈیفینیشن فرمایا الذین یستمعون القول، کہ یہ بات تو سن لیتے ہیں، ساری پوری بات سنتے ہیں، یعنی بغیر کوئی بات پوری سنے فیصلہ نہیں کرتے، پوری بات سنتے ہیں، اور پوری بات سننے کے بعد فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر اس میں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ جو چیز زیادہ بہتر ہو وہ کرنی ہے. مثال کے طور پر کسی نے اگر کسی کا قتل کیا ہو تو ایک شریعت حل بتاتی ہے قصاص لینا،
ایک حل بتاتی ہے معاف کر دینا. اب قصاص لینا حسن ہے اور معاف کر دینا احسن ہے. اسی طرح سے اگر کوئی لڑائی ہو گئی، کسی نے کسی کا کوئی نقصان کر دیا، تو ایک انتقام لینا جس کو شریعت جائز قرار دیتی ہے، انتقام لینا. تو اگر بدلہ لینا ہے تو وہ لے لے بدلہ، لیکن اگر صبر کرے تو وہ احسن ہے. بدلہ لینا جائز ہے اگر کسی کے اوپر زیادتی ہوئی ہو، اور اگر وہ معافی کر دے، صبر کر لے، تو صبر کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. علی ھذا القیاس کوئی قرض پر مہلت دیتا ہے تو قرض پر مہلت دینا شریعت کا حکم ہے، قرض پر مہلت دے دو. تو قرض پر مہلت دے دینا یہ حسن ہے، احسن نہیں ہے. قرض پر مہلت کوئی نہیں دے سکتا، آپ اس کو قرض پر مہلت دے دیں، یہ حسن ہے. احسن کیا ہے؟ احسن یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم ویسے ہی صدقہ کر دو، چھوڑ ہی دو اس کو، تو یہ زیادہ بہتر ہے. لہذا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا جس طرح کا ذوق مزاج ڈیولپ کرتا ہے نا، وہ چھوٹی نیکی کو ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ ہمیشہ بڑی بڑی نیکیاں کرتے. سبحان اللہ، یہ مزاج ڈیولپ ہوتا ہے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی سی نیکی سے میرا کام بن سکتا ہے، میں یہ کر لوں نا. احسنہ، بہترین کام کرتے ہیں، وہ محسن ہوتے ہیں. ان کی نگاہ صرف واجبات پہ نہیں ہوتی، وہ بہترین سے بہترین کام کرتے ہیں. یہ فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والا تو بہترین کی طرف ہی جاتا ہے نا. عقل والا کوئی چھوٹی بات پہ نہیں رکتا، وہ بہترین کی طرف جاتا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، کسی کو نہ سمجھ آئی ہو تو قرآن کی یہ آیت بار بار پڑھے، اس کو سمجھ آ جائے گی اولو الالباب کون ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. اللہ اکبر. کیا پھر جس کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، اللہ، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پھر جس کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ اس کو عذاب ہونا ہے، افانت تنقذ من فی النار، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو بچا سکتا ہے اس کو جو جہنم میں چلا گیا؟ جہنمیوں کو تو بچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ویسی ہی بات ہے جیسے قرآن نے کہا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جس کو چاہے تو ہدایت نہیں دے سکتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ تو جس کو چاہتا ہے ہدایت نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح اگر کوئی جہنمی جہنم میں جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میرے ہاتھوں سے نکل کر، چھوٹ کر تم جہنم میں جا رہے ہو، میں تمہارے کمر سے، تمہارے دامنوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. افانت تنقذ من فی النار، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو جہنم میں چلا گیا کیا تو اس کو بچا سکتا ہے؟ جو جہنمی ہو گیا اس کو تو کیسے بچایا جا سکتا؟ جو چلا گیا وہ چلا گیا. ہاں جو اس دنیا میں موجود ہے، ابھی چلا نہیں گیا، ابھی موجود ہے، اس کو جہنم سے بچانے کی ہر روز اور ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے. بڑے سے بڑا کافر ہو، بڑے سے بڑا بے عمل ہو، بڑے سے بڑا گمراہ ہو، بڑے سے بڑا مشرک ہو، اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کی جانی چاہیے. البتہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم سے نہیں بچا سکتے. افانت تنقذ من فی النار. اللہ اکبر.
لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ اب ان جہنمیوں کے مقابلے میں جنتیوں کا ذکر کیا، لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف، دیکھیں رب کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب جو میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، اس کو آپ عملی طور پر بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ انسان جو ساری زندگی اس کوشش میں لگے ہیں کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور میں اللہ کی خوشنودی حاصل کر لوں، ہر لمحہ بس اسی کوشش میں لگے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام مجھ سے ایسا ہو نہ جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر اس کوشش میں لگے رہے تو یہ کوشش ہی اہل ایمان کو کامیاب کروائے گی۔ لیس للانسان الا ما سعی، منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے منزل مقصود پہ پہنچانا، ہمارا کام صرف کوشش کرنا۔ اور جو لوگ پوری زندگی اس بات میں لگے رہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر لوں، وہ کامیاب ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی گناہ سے سرزد نہیں ہوتا۔ کل بنی آدم خطاء، آدم کے ہر بیٹے سے، ساری آدم کی اولاد اس سے خطا ہوتی ہے، خطا کار ہے، ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو پھر واپس آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ساری زندگی ان کی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، یہی فوکس ہوتا ہے۔ کہیں غلطی ہوتی ہے پھر واپس آ جاتے ہیں، ادھر پاؤں پھسلتا ہے پھر واپس آ جاتے ہیں، پاؤں پھسلتا ہے پھر واپس آ جاتے ہیں، بس ان کی زندگی اسی ٹریک پہ لگے رہنے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، سبحان اللہ، جنت کے اندر بالا خانے۔ اب یہ بالا خانے کیا ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جنت جو ہے وہ بلندی کا استعارہ ہے، ہر چیز بلند، تو جس کا ایک درجہ ہے نا تو اگلا درجہ کسی اور کا ہے، اگلا درجہ کسی اور کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درجے کا فرق پڑ گیا نا تو اوپر والے درجے کے لوگ نیچے والے درجے کے لوگ اوپر والے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک درجے کا فرق، اللہ اکبر، اتنا فرق ہے کہ 100 سال کی مسافت کا فرق پڑ جاتا ہے، 100 سال کی مسافت، اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا لہم غرف، ان کے لیے ایسے بالا خانے ہیں، من فوقہا غرف، اس کے اوپر اور بالا خانے ہیں، یہ بھی بالا خانے اس کے ہیں، وہ بھی بالا خانے اس کے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بالا خانے اس کے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اور بالا خانے ہیں اور یہ احساس کمتری کا شکار رہے کہ میرے اوپر کسی کے بالا خانے، یہ بھی بالا خانے اس کے ہیں اور اوپر والے بالا خانے بھی اس کے ہیں، اللہ۔ اور ساتھ فرمایا غرف مبنیۃ، خوب بنائے ہوئے، مبنیہ بنا ان سے، ایسی خوب شاندار بلڈنگ ہوگی، کس طرح سے نیچے والا اوپر والا، یہ بالا خانے کیسے ہوں گے ہم یہاں تصور نہیں قائم کر سکتے۔ اس لیے تصور نہیں قائم کر سکتے کہ وہ جنت کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، جس کان نے کسی نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر کبھی خیال نہیں گزرا۔ اللہ پر ایسی شاندار اللہ کریم نے وہ جنت بنائی۔
مبنیہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ بالا خانے جو بن چکے ہیں، خوب بنے ہوئے، مبنیہ جو بن چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جنت تو بن چکی ہے۔ وہ جن لوگوں کا خیال ہے نا جنت دوزخ تو بس کیفیات کا نام ہے، ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ قرآن بھی یہ بتا رہا ہے کہ جنت تیار ہو چکی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا جنت بھی تیار شدہ ہے، جہنم بھی تیار شدہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے جنت کو تیار کیا اور جہنم کو تیار کیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کہا کہ آؤ معائنہ کرو آ کے۔ جبریل علیہ السلام معائنہ کرنے گئے اور دیکھ کے حیران رہ گئے، جنت کو دیکھا حیران رہ گئے، اللہ جس کسی نے سنا تو نے اتنا اچھا گھر بنایا وہ تو بھاگ کے اس میں آ جائے۔ جہنم کو دیکھا، اللہ جس کسی نے سنا تو نے اتنا برا گھر بنایا کوئی ادھر نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باڑ کر دی، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ جب اللہ نے باڑ کر دی شہوات مرغوبات نفس کی باڑ جہنم کے گرد، اور جو باتیں دل کو اچھی نہیں لگتی وہ جنت کے گرد باڑ کر دی، جبریل کو فرمایا کہ اب پھر معائنہ کرو۔ جبریل دوبارہ معائنہ کرنے آیا تو پہلے سے بھی حیران رہ گیا کہ اللہ اب کوئی قسمت والا مقدر والا ہی جنت میں داخل ہوگا اور اب کوئی مقدر والا ہی جہنم سے بچ سکے گا۔ اللہ تیار ہے، مبنیہ تیار شدہ۔ اور جو حدیث قدسی میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اعددت میں نے تیار کر رکھی ہے، اس کا مطلب بھی ہے کہ جنت تیار ہے۔ کہاں ہے اللہ کو معلوم، جہنم کہاں ہے اللہ کو معلوم ہے، ہمیں کیا پتہ۔ ہماری نظروں سے کیسے اوجھل ہے، ہماری نظروں سے بے شمار چیزیں اوجھل ہیں، اسی طرح وہ بھی اوجھل ہے، اللہ کو معلوم ہے کہاں۔ تجری من تحتها الانہار، وہ جو بالا خانے ہوں گے، پھر ان کے اوپر بالا خانے ہوں گے خوب بنے ہوئے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جب اللہ کہہ دیتا ہے نا وعدہ ہے، سبحان اللہ، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو غرف ہے نا، غرف، بس اس کی یہ دو حدیثیں سن لیجئے پھر ہم آج کی گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، ان فی الجنت لغرفا، جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہیں، سبحان اللہ، یرا ظہورها من بطونها، ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر سے اندر نظر آتا ہے اور اندر سے باہر نظر آتا ہے۔ کمال ہے۔ وہ کیسے بالا خانے ہیں؟ شیشہ، مطلب جیسے شیشہ لگا ہوا ہو، تو اگر وہ شیشہ لگا ہوا ہے تو پھر تو اندر پرائیویسی کوئی نہیں ہوگی، لیکن وہ کوئی ایسے بالا خانے ہیں جس میں پرائیویسی بھی پوری ہے اور اندر سے باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر آتا ہے۔ یرا ظہورها، جس کا باہر نظر آئے گا، من بطونها، ان کے اندر سے، وبطونها من ظہورها، اور ان کا اندر جو ہے باہر سے نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، ایک اعرابی اٹھا، فقام الیہ اعرابی، سبحان اللہ، قال لمن ہی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح کس طرح کی ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے پھر عربی زبان، پھر وہ جانتے ہوں گے، ان کو کتنی چاشنی ملی ہوگی، کتنی لذت محسوس ہوئی ہوگی۔ وہ اٹھ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالا خانے ملیں گے کس کو؟ اس نے یہ تفصیل نہیں پوچھی کیسے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے کس کو ملیں گے؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ہی لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی للہ باللیل والناس نیام۔ فرمایا کہ بالا خانے ان کے لیے ہیں لمن اطاب الکلام، جو گفتگو پاکیزہ کرتا ہے، واطعم الطعام، کھانے کھلاتا ہے، وادام الصیام، اور روزوں پر ہمیشگی کرتا ہے، اور وصلی للہ،
اور اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے باللیل، رات کو، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ۔ اور دوسری حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے، ان کی بلڈنگز کے بارے میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عن الجنت ما بناؤها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بلڈنگز کے بارے میں کوئی بتائیے، کیسے بنا ہوا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال لبنۃ ذہب و لبنۃ فضۃ، ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ وَمِلَاتُهَا الْمِسْک الْأَظْفَرُ، اور جو اس کا گارا ہوگا نا جس سے وہ اینٹیں لگی ہوگی، وہ انتہائی خوشبودار کستوری ہوگی۔ وَحَسَبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کی جو کنکریاں ہوں گی وہ لؤلؤ والیاقوت، وہ موتی ہوں گے۔ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جو اس کی مٹی ہے جنت کی وہ زعفران کی مٹی ہے۔ یہ جنت کی ڈسکرپشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من يدخلها، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، کبھی پرانا نہیں ہوگا، یعنی اس کی نعمتیں وہ کبھی پرانی نہیں ہوں گی۔ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، اور اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندگی۔ لا تبلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو اس کی کوئی جوانی ختم ہوگی اور نہ اس کی جو قوت ہے وہ ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرما دے گا، ایک دفعہ نعمت مل گئی تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت الفردوس میں جانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے اور عمل کرنے والے بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔